الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ینزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض صدق اللہ مولانا العظیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پچھلے جمعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چوتھے آسمان سے زمین پر جو نزول ہے تشریف آوری ہے، اس کا ذکر میں نے کیا تھا۔ دوبارہ حدیث کا حصہ میں نے پڑھا ہے ینزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض، کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ زمین کی طرف تشریف لائیں گے، دنیا میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو واقعات ہوں گے جن کا ذکر کرنا ضروری ہے، ایک دجال کا ذکر ہے اور دوسرا یاجوج ماجوج کا واقعہ ہے۔ دجال کے بارے حدیث مبارکہ میں جو ذکر آیا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ قال فی الدجال رجل احمر جسیم جاد الراس آور عین الجمنہ، دجال سرخ رنگ کا ہوگا، موٹا ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ دوسری روایت سنیں، ان المسیح الدجال کثیرا جاد آور مطموس العین، دجال کا پاس قد ہوگا، ٹیڑھا پاؤں ہوگا اور آنکھ سے کانا ہوگا۔ یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان، دجال مشرق کی جانب سے نکلے گا جس کو خراسان کہتے ہیں۔ نمبر 4، یخرج الدجال علی حمار اکمرہ، دجال سفید گدھے پر سوار ہو کے نکلے گا، ساری دنیا میں پھرے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا، 70,000 افراد اس کے ہمراہ ہوں گے۔ اب پانچویں روایت بیان کرتا ہوں، بخاری و مسلم شریف کی ہے۔ قال یات المسیح من قبل المشرق حمته المدینہ حتی ینزل دبر احد ثم تصرف الملائکہ وجہہ قبل شام وہنالک یہلک۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسیح دجال مشرق کی طرف سے آئے گا، اس کا ارادہ مدینہ منورہ کا ہوگا، حتیٰ کہ جبل احد کے پیچھے اترے گا، فرشتے اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہاں ہلاک ہو جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تلوار سے اسے قتل کریں گے، امام مہدی بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت میں پیش کرتا ہوں جو مشکوٰۃ شریف میں ہے، حیث ینتہی طرفہ فیطلبہ حتی یدرکہ بباب لد فیقتلہ، مشکوٰۃ شریف۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی آپ اسے تلاش کریں گے، یعنی دجال کو، یہاں تک اسے باب لد میں پائیں گے تو قتل کریں گے، ایک کنویں میں اس کی لاش پھینک دیں گے۔ لد جو ہے بیت المقدس کے قریب ایک بستی ہے، اس کے دروازے پر اس دجال کو قتل کریں گے۔ یہ دجال کا تذکرہ ہے۔ اب دوسرا جو واقعہ ہے وہ یاجوج ماجوج کا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج ماجوج آئیں گے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی مدافعت کریں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں. کوہ طور مصر میں ہے. کوہ طور وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ان کو شرف حاصل ہوتا تھا. یہ مصر میں ہے. ذوالقرنین نے جہاں یاجوج ماجوج کو دو پہاڑوں کے درمیان بند کیا تھا وہ پہاڑ پھٹ جائیں گے. قرب قیامت میں وہ پہاڑ پھٹ جائیں گے. یاجوج ماجوج وہاں سے نکلیں گے. آپ حدیث پاک سنیں. وَيَبَسَ اللَّهُ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا جو ہر ٹیلے سے دوڑتے آئیں گے. نمبر 8 روایت نمبر 8 فَيَرْغَبْ نبی اللہ عیسیٰ وَصَحَابِهِ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الطَّافَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرَسًا كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَامُهُ وَنَتْنُهُمْ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرُحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ. مشکاہ شریف میں بھی ہے اور تفسیر مزید میں بھی قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا ہے. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی متوجہ اللہ ہوں گے. تب اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑے پیدا کرے گا. وہ سب مر جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین کی طرف اتریں گے تو زمین میں بالشت پر جگہ ایسی نہ پائیں گے جو ان کی لاشوں اور بدبو نے نہ بھر دی ہو. تب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا ان مردوں کو پرندے وہ پھینک دیں گے. یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. اب میں اسے بیان کرتا ہوں. ارشاد ربانی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اور دریافت کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ذوالقرنین کے متعلق. آپ فرما دیے میں ابھی بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے اس کا حال. سورہ کہف. ذوالقرنین کا نام مرزبان مزریہ تھا اور یافت بن نوح کی نسل سے تھے. یونانی تھے. بعض نے کہا وہ رومی تھے اور مشہور نام جو ہے وہ سکندر تھا. سکندر دو ہوئے. ایک اور سکندر تھا جو بے دین تھے اور یہ سکندر جو ہیں اللہ کے مخلص بندے تھے. عادل اور نیک بھی تھے. بعض کہتے ہیں نبی تھے بعض کہتے ہیں یہ ولی تھے. روم اور فارس کے بادشاہ تھے. ذوالقرنین کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ ان کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں. 200 سال آپ نے گزارے ہیں کیونکہ صدی کو کہتے ہیں قرن اور 2 صدیاں ہوتی ہیں قرنین. تو یہ ذوالقرنین ہیں جو 2 صدیاں انہوں نے 200 سال گزاری ہیں اور دنیا میں حکومت کی ہے. زمین کے مشرق اور مغرب کو دیکھا بلکہ ساری دنیا میں خشکی اور تری کو دیکھا. نمبر 3 تیسری وجہ کیا تھی کہ پیشانی پر دائیں بائیں سینگوں کے نشان تھے. اب قوم نے حضرت ذوالقرنین کو یہ عرض کیا
قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا و بینہم سدا۔ سورہ کاف ہے، ترجمہ سنیں۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج نے بڑا فساد برپا کر رکھا ہے اس علاقے میں، تو ہم مقرر کر دیں آپ کے لیے کچھ خراج ہے، یعنی کچھ مالی مدد، تاکہ آپ بنا دیں ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار۔ حضرت ذوالقرنین نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم و بینہم ردما۔ ترجمہ، وہ بولے وہ دولت جس سے میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے، بس تم میری مدد کرو، جسمانی مشقت سے بنا دوں گا تمہارے لیے ایک مضبوط آڑ۔ اب اس کی تشریح سنیں۔ حضرت ذوالقرنین کو ترکوں میں سے کچھ افراد نے کہا کہ ہمارے ایک ملک میں یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، بڑے لمبے قدوں والے ہیں، لمبے کانوں والے ہیں، ایک کان زمین پر بچھاتے ہیں اور دوسرا کان اوڑھتے ہیں، جو پایوں کی طرح ہیں، ہندو کی طرح نوکیلے دانت ہیں، سانپوں اور بچھو کو بھی کھا جاتے ہیں، گھوڑوں گدھوں اور جنگلی جانوروں کو پھاڑ کھاتے ہیں، ان کے بدنوں پر سیاہ بال ہیں، آدم خور بھی ہیں۔ ترکوں کے جہاں حدود ختم ہوتی ہے اس کے شمال میں 2 پہاڑ ہیں۔ بعض نے کہا کہ آرمینیا اور آذربائیجان کہ یہ 2 پہاڑ ہیں، اور کچھ مفسرین نے فرمایا یہ ترکوں کے جہاں حدود ختم ہوتی ہے اس کے شمال میں 2 پہاڑ ہیں، جن کو کہتے ہیں سدین۔ یاجوج ماجوج لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ہمارے کھیتوں کو اجاڑ دیتے ہیں، تمام کھیتوں اور پھلوں ترکاریوں کو کھا جاتے ہیں، خشک چیزوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یاجوج ماجوج جافت بن نو کا قوم کی اولاد میں سے ترکوں کے ایک یہ نسل ہے۔ یاجوج ماجوج کا معنی کیا ہے؟ آگ کا شعلہ۔ ان کو آگ کے شعلوں سے تعبیر دی جاتی ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کو گرم کر کے ان 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو بند کر دیا، دائیں بائیں اور اوپر سے بند کر دیا۔ قیامت کے قریب یہ نکلیں گے، ان پہاڑوں سے چیخ و پکار کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ اب ارشاد ربانی سنیں۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین صدفین قال انفخوا حتی اذا جعلوا نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ حضرت ذوالقرنین نے ارشاد فرمایا تم لے آؤ میرے پاس لوہے کی چادریں، یہاں تک کہ ہموار کر دوں گا وہ خلا جو 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ تو اس نے حکم دیا 2 کو یہاں تک کہ جب وہ لوہا آگ بن جائے، تو اس نے کہا لے آؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کہ میں اسے پگھلے ہوئے لوہے پر اندھیلوں۔ یاجوج اور ماجوج بڑی کوشش کے باوجود اسے صاف نہ کر سکے۔ اب قیامت کے قریب یہ یاجوج ماجوج وہاں سے نکلیں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، فرمایا قال ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے کہ جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہوگا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تھی، تو آپ کے سامنے میں تلاوت کی ہیں، اور حضرت عیسیٰ السلام کے
میں نے نزول کا ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوں گی، اور ایک روایت میں نے پچھلے جمعہ پڑھی تھی تو اس کو میں پھر دہراتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مزید کیا کام کریں گے دنیا میں رہ کے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیۃ۔ ترجمہ سنیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تم میں ابن مریم حاکم عادل ہو کر اتریں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے۔ یہ جو صلیب بنائی ہوئی ہے فرضی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا اور یہ صلیب کا نشان ہے، لہذا حضرت عیسیٰ نہ فرمائیں گے میں سولی پر نہیں چڑھتا ہوں، نہ مجھے قتل کیا گیا ہے، مجھے جبریل امین چوتھے آسمان پر لے گئے، میں محفوظ ہوں اور دوبارہ آیا ہوں۔ اور پھر یہ جو خنزیر ہیں پگ ہیں، ان کو کہیں گے ان کو قتل کر دو، یہ حرام ہے۔ شراب کہیں گے حرام ہے، آج سے شراب نہیں پینا ہے، اور جزیہ کو ختم کر دیں گے، اور اسلام کا دورہ ہوگا، اسلامی حکومت ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق محمدی ہو کے دنیا میں اسلام پھیلائیں گے۔ اور یہ پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا کہ فجر کی نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے گی، اقامت کہنے والا اقامت کہہ چکا ہوگا، امام مہدی مسئلے پر کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنے لگے ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ روح اللہ ارشاد فرمائیں گے جلدی نہ کرنا، میں نے فجر کی جماعت سے نماز پڑھنی ہے، میرے لیے سیٹی لکھاؤ۔ تو دیکھنے والے دیکھیں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں دونوں فرشتوں کے درمیان رکھے ہوئے ہیں اور سیڑھی سے نیچے اترے ہیں، راہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں امام مہدی السلام کو آپ نماز پڑھائیں، وہ کہتے ہیں آپ عیسیٰ ہیں، مسیح ہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ آپ محمدی ہیں، آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں، میں دنیا میں آپ نبی ہو کے نہیں آیا، میں حضور کا امتی ہو کے آیا ہوں، محمدی بن کے آیا ہوں۔ لہٰذا امام مہدی السلام نماز پڑھائیں گے۔ مکتوبات حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام مہدی جو انفی المذہب ہوں گے، انفیوں کے طرح نماز پڑھائیں گے، اور حضرت عیسیٰ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اب دوسری روایت سناتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد له ويمكث 45 سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فأقوم أنا وعيسى ابن مريم في قبر واحد بين أبي بکر وعمر۔ کتاب الوفاء مشکوہ شریف۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عیسیٰ ابن مریم زمین کی طرف اتریں گے، نکاح کریں گے، ان سے اولاد بھی ہوگی، اور 45 سال قیام کریں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا، میرے ساتھ میرے مقبرے میں دفن کیے جائیں گے۔ ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم ابو بکر کے درمیان میں ایک مقبرے سے اٹھے۔ عیسیٰ السلام دنیا میں حکومت کرنے کے بعد ان کا وصال ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی پانتی کی طرف ان کی جگہ بنی ہوئی ہے، عیسیٰ السلام کو وہاں دفن کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں عیسیٰ السلام قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھیں گے۔ نمبر تیسری روایت، اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم فینزل عند منارۃ البیضاء شرقی دمشق بین محظوظتین
वाजन कफ़ैहि अला अजनातिन मलकई, कि अल्लाह ताला हज़रत ईसा इब्न मरियम को भेजेगा, आप दमिश्क के मशरकी जानब सफ़ेद मीनारे के पास दो ज़ाफ़रान कपड़ों के दरमियान में उतरेंगे। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ आएंगे? दमिश्क में, और दमिश्क की जामे मस्जिद में। तो मैंने पहले भी बयान कर चुका हूँ, वहाँ से उतरेंगे और आके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ेंगे। ये कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की वो आयात करीमा थी जो मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है। और दोबारा मैंने जो पिछले जुमे हदीसें मुबारका पढ़ी थी उनको दोबारा इसलिए पढ़ा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको फिर याद दहानी करूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, इस्लामी हुकूमत करेंगे। उनका जब इंतकाल होगा और हुजूर के साथ वो दफन होंगे, और हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मेरे साथ उठाए जाएंगे। ये थी हदीस मुबारका आयात करीमा जो मैंने आप हज़रात के सामने मैंने तिलावत की है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात आप सुनते हैं।